کب کیسے اور کیوں پروگرام میں عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان ایک نا سمجھ اور نا تجربہ کار سیاستدان ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. یہ کیسا نا سمجھ اور نا تجربہ کار سیاستدان ہے جس نے بہت ہی سمجھدار سیاستدانوں کو اور تجربہ کار حکومتی جماعت کو اپنے پیچھے لگا لیا. کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک باؤلر تھے اور گیند کراتے تھے. وہ باؤلر کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ وہ ایسی پچ پہ اپنی بال پھینکنا چاہتا ہے جہاں اس کی گیند ٹرن لے رہی ہو اور سپن لے رہی ہو تاکہ مد مقابل بیٹسمین کو مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے. اسی ایک سچویشن میں لگ ایسے رہا ہے جیسے کہ عمران خان اپنی پچ پہ حکومتی جماعت کو لے آیا, کیونکہ عمران خان صاحب ایک سوال کرتے ہیں, اس کے جواب میں پوری حکومتی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب, انہیں تیل کی قلت کا جو بحران تھا اس کی فکر نہیں تھی. انہیں جو بجلی جو تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے پورا ملک اس کی فکر نہیں تھی. انہیں فکر ایک چیز کی تھی کہ عمران خان کی سوال کا مؤثر جواب دیا جا سکے. اور کل تو مجھے اسحاق ڈار صاحب ایک اینکر پرسن لگے ہیں جو شاید پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے, ایک شو کر رہے تھے, اور باقاعدہ جیسے ہم اپنے شوز میں کلپنگز دکھاتے ہیں, فوٹیج دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلانی تاریخ کو فلانے وقت میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا اور فلانے وقت میں اور فلانی ڈیٹ میں اور فلانے وقت میں انہوں نے یہ کہا تھا. ان کی کانٹرڈکشن کو لا کے سامنے کھڑا کر کے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ پینک اور جٹری انہوں نے کریٹ کر دیے حکومتی مشینری میں, کہ حکومتی مشینری کو جو مسائل حکومتی مشینری کو حل کرنے کے لیے چاہیے تھے وہ مسائل میں اضافہ وہ خود بخود ہی کرتی جا رہی ہے. تیل کا اسے خیال نہیں ہے, بجلی کا اسے خیال نہیں ہے, فرنس آئل کا اسے خیال نہیں ہے, گیس کی کمی کا اسے خیال نہیں ہے. اسے خیال ایک چیز کا کسی طریقے سے منہ توڑ جواب دیا جائے عمران خان کے سوالات کا. آج اسی موضوع پہ بات ہوگی الیکشن کے حوالے سے کہ دھاندلی اور ارریگولیرٹی جسے بے قاعدگیاں کہتی ہیں, کیا فرق ہوتا ہے اس میں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں سابقہ سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کمل دلشاد صاحب, اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے ہارون رشید صاحب نے جو کہ ایک تجربہ کار تجزیہ کار ہیں. ہارون رشید صاحب, میں پہلا سوال آپ سے کروں گا. آپ یہ بتائیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نا سمجھ اور نا تجربہ کار ہوتے ہوئے انہوں نے حکومتی جماعت کو ٹریپ کر لیا؟ نہیں, ٹریپ کی بات نہیں ہے. نا تجربہ کار تو خیر بالکل ہی نہیں ہے. 96 میں پارٹی بنی تھی اور یہ 2015 ہے, 21واں سال شروع ہو گیا. لیکن اب بہرحال اتنا تجربہ ہو گیا اور مشورہ بھی انہیں ملتا ہے اور ایشوز واضح ہیں. جو پھنس اس لیے گئی ہے حکومت کہ دھاندلی اس نے کی ہے اور اس کی تحقیقات کی وہ متحمل نہیں ہے دو طرح سے. ایک تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے ان کے لیے ظاہر ہے سیاسی طور پہ, اور اقتدار ہی ختم ہو سکتا ہے. خود اس کو چھیڑنا ہی بڑا مسئلہ ہے. نئے الیکشن کی طرف جائیں, دیکھیے پیپلز پارٹی کیا کرے گی, بلوچستان کا کیا ہوگا, بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور حلیف جو ہیں وہ تنگ کریں گے, پریشان کریں گے, حصہ مانگے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایگو بہت ہرٹ ہوئی ہے ان کی. خان صاحب آپ کو پتا ہے بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا عمران خان کو اس پہ سارا فوکس اس پہ رکھنا چاہیے. میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے, میں اصرار کرتا ہوں اور وہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ایک حکومت کو ہٹا دینا اور اس کی جگہ ایک دوسری حکومت قائم کرنا نہیں ہے. اگرچہ اس وقت تو ان کی پارٹی کی پوزیشن ایسی نہیں ہے, بدنظمی بہت ہے, انتشار ہے, عہدیدار اچھے نہیں ہیں, تنظیم نو کی ضرورت ہے, الیکشن کی ضرورت ہے اور بڑا ٹاسک ہے یہ, مشکل. لیکن فرض کیجئے وہ اقتدار میں آ بھی جائیں تو کیا ہوگا, پختونخوا جیسی حکومت ہوگی اور مسائل ہی مسائل ہوں گے, دشواریاں ہوں گی. انہیں تیاری کرنی چاہیے. ہارون رشید صاحب, میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ الیکشنز کے حوالے سے جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں پچھلے 1 سال 1.5 سال سے, اور خاص طور پر پچھلے 6 مہینے سے جو باتیں کرتے رہے ہیں, میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اس میں ایسا نہیں ایک امپریشن, ایک تاثر جا رہا کہ حکومتی جماعت جو ہے نا اس کے جواب دینے پہ آگے اور باقی مسائل سے حکومتی جماعت کی نظر ہٹ چکی ہے. باقی چیزوں پہ ان کی نظر ہے ہی نہیں, کبھی رہی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, وہ دباؤ تو ہے عمران خان کا, یہ بات درست ہے آپ کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں, بس اتنا ہی حل کرنا چاہتے ہیں جتنی مجبوری ہو. مسئلے کیا ہیں؟ مسئلے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, سول سروس کو ٹھیک کرنا ہے, ٹیکس کلیکشن بہتر بنانا ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ایلوکیشن کم ہے اس کو بڑھانا, وہ تو الگ مسئلہ ہے نا. جو وسائل ہیں وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں, تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے. تو فارن پالیسی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے ہی نکل گئی چیزیں, اور آلموسٹ انہوں نے سرنڈر ہی کر دیا ملٹری لیڈرشپ کے سامنے, اور اپنی نالائکی کی وجہ سے کیا, کیونکہ پانی نشیب میں جاتا ہے ہمیشہ. وہ مسئلے انہوں نے کیا خاک حل کرنے, اور یہ اسحاق ڈار سے مسئلے حل کریں گے. اور نواز شریف صاحب جو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, اب کام کرتا ہی نہیں ہے, بہت لیتھارجک ہو گئے.
نہیں وہ کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ حکومت کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ وزیر اعظم کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ اسحاق ڈار کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ کیا وہ ان کو یہ تاثر مل رہا ہے، وہ ایک امپریشن لے رہے ہیں کہ حکومت ان کی رہی نہیں؟ ان کے بس کا ہی نہیں ہے جی. اسحاق ڈار صاحب تو انٹرسٹڈ ہیں. نواز شریف صاحب کو شاہانہ اختیارات چاہیے حکومت چلانے کے لیے. وہ شاہانہ اختیارات ایک تو انہیں اس لیے نہیں مل سکتے کہ آزاد میڈیا ہے، اب عدالتیں ہیں، وہ 90s کا زمانہ تو چلا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی غلطیاں کی کہ اس کے نتیجے میں فارن پالیسی چلی گئی. کشمیر انڈیا نہیں. ہارون رشید صاحب یہ بتائیے، جو غلطیوں پہ غلطی کر رہے ہیں اس کے ذمہ داری آپ عمران خان پہ ڈالتے ہیں کہ عمران خان کا پریشر اتنا آ گیا کہ حکومت غلطی پہ غلطی کرنے پہ مجبور ہو گئی؟ اگر آپ مجھ سے ایک پے در پہ سوالات کرتے جائیں اور میں غلط جواب دوں تو دراصل مجھے معلوم نہیں ہے مجھے کیا کہنا ہے. میرا علم ناقص ہے اور میرے حواس سلامت نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوتا. عمران خان کے دباؤ کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ اچھی پالیسیاں بنائیں، زیادہ ڈیلیور کریں. لیکن یہ کہ وہ پرائرٹیز نہیں ہے نا جی. پرائرٹی آدمی کی جو تھی پرائرٹی پاور انجوائے کرنا ہے، پیسے کمانا ہے. تو ہارون رشید صاحب عوام کے مسائل حل کرنے کا بھی تھا ہی نہیں. ہمیں یہ تاثر لے لینا چاہیے کہ عمران خان ہو نہ ہو، الیکشن کے حوالے سے بات ہو نہ ہو، حکومت نے یہی کرنا تھا جو اس وقت کر رہی ہے. اس سے کچھ مختلف کرتی مگر ڈیلیور پہلے کب نواز شریف صاحب نے ڈیلیور کیا ہے؟ شعبدہ بازی کی سیاست ہے. تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے تو دانی سکول بنا دیں. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، راولپنڈی میں بسیں کھڑی ہوئی ہیں، واران والوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی 35,000 روپے خرچ کرنے کی. ایک ویزیبل چیز بنانی ہے. اصل جو جہاں ضرورت ہے، سارے ملک میں ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. وہ اس پہ بسوں پہ یہ سسٹم پہ بے شمار پیسہ خرچ کر رہے ہیں، سارے وسائل ضائع کر رہے ہیں ہر کہیں. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا کرنے کے کام ہے ان کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. کبھی انہوں نے کبھی کام کیا ہے اس طرح کا؟ اب کمپیریزن ہوتا ہے جی قائم علی شاہ سے. بھائی نالائق سے کیا کمپیریزن ہے یا خٹک سے کمپیریزن ہے؟ تو وہ لیکن کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک وقت میں کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ قائم علی شاہ صاحب کسی ایک وقت میں ان سے بہتر پرفارمنس دے جاتے ہیں، کسی ایک وقت میں شاید غلطی سے نہ پرفارمنس دے جاتے ہوں. اب تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ تو کمپیریزن ہونا نہیں چاہیے، جن کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، اچھی کارکردگی کے حوالے سے یہ ان سے بھی نیچے آئے تھے کچھ معاملوں میں. دیکھیے آپ بجلی میں تو اس سے نیچے ہی ہے نا. پٹرول کا جو کرائسس ہے، اس طرح کا کرائسس تو سندھ میں کوئی بھی نہیں پیدا ہوا. وہ تو ویسے نالائکی کی حد ہے، سندھ میں کرپشن بہت ہے. ہارون صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میں کمل دل شاہ صاحب کو ذرا زحمت دینا چاہ رہا ہوں کہ کمل دل شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دھاندلی، آپ چونکہ الیکشن کمیشن میں خود رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوا ہوگا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو سکتا. دھاندلی اور ارریگولرٹی، بے قاعدگیوں کا ذکر ہوتا ہے. گورنمنٹ نے فوکس رکھا ہو کہ بے قاعدگیاں ہوں. فوکس اس طرح رکھتے ہیں بے قاعدگیوں کو پہ کہ یہ نارم آف دی ڈے ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، اس کو دھاندلی نہیں کہا جا سکتا. آپ کیا کہیں گے کہ بے قاعدگیاں کسی ایک جگہ پہ جا کے جو دھاندلی ہے اس کی حدود کو چھو رہی ہوتی ہیں، اس کی حدود میں داخل ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، بڑا دلچسپ سوال آپ نے کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ قانونی طور پر دھاندلی اور بے ضابطگی ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. اس لیے کہ دھاندلی کا مطلب یہ ہوتا ہے، بے ضابطگی بھی تو دھاندلی کے لیے کروائی جاتی ہے نا. اب دیکھیں، اب آپ یہ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ہمارا جو عوامی نمائندگی ایکٹ ہے اس کے اندر تھوڑا سا ابہام ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ کرپٹ پریکٹس. اب اگر کرپٹ پریکٹس اگر پائی جائے کسی حلقے میں تو اس کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اور کرپٹ پریکٹس میں تمام چیز شامل ہیں. کرپٹ پریکٹسز کی بیس پہ اس حلقے کا الیکشن کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. عوامی نمائندگی ایکٹ کا سیکشن 77 بھی ہے، 67 بھی ہے، 55 بھی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اب گورنمنٹ نے ایک نئی اختراع کروا دی کہ جی جیسے کہ ہمارے الیکشن کمیشن کا جو بنا الیکشن ٹریبونل، اس الیکشن ٹریبونل کے جو فوکل پرسن بنے، جو اس کا نگران بنا غلام حسین صاحب، انہوں نے یہ کہا جی بے ضابطگیاں بہت ہوئی ہیں اور بے ضابطگیوں کے زمرے میں اور اس کے بعد یہ دھاندلی کے بارے میں یہ الیکشن ٹریبونل فیصلہ کرے گا. لیکن الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ کرنا پڑے گا وہی اپنے ہمارا جو قانون ہے اس کا جو میں نے حوالہ دیا، عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 77 کا بھی دیا ہے، 67 کا بھی دیا ہے اور 55 کا بھی دیا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ 34,000 بیلٹ پیپر ایسے ہیں جن کے کاؤنٹر فائل پر پریزائڈنگ آفیسر کے اور ان کے دستخط نہیں ہیں. یہ 34,000 122 حلقے کی بات کر رہے ہیں ایاز سردار ایاز صادق کے. ٹھیک ہے. اب یہ بہت بڑا اہم کیس ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کمل دلشاد، اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو وکٹری جو مارجن ہے 9,500 9,500 کے مارجن سے جیتے ہیں سردار ایاز صادق صاحب، اور جو کاؤنٹر فائل پہ تھم امپریشن نہیں ہے، سائن نہیں ہے، وہ 24 سے 34,000 ہیں. تو اگر
24 سے 34 ہزار کی مارجن سے جیتے ہوتے سردار ریاض صادق اور 9,500 جو کاؤنٹر فائلز اس پہ سائن نہ ہوتے اور تھم امپریشن نہ ہوتے تو میرا فرق نہ پڑتا. ٹھیک ہے, بالکل درست. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یہ ہمیشہ دیکھتا ہے الیکشن ٹریبونل کہ ایسا کوئی کاؤنٹر فائل پہ دستخط نہیں ہے, مہر نہیں ہے یا پیریڈک کا دستخط نہیں ہے, تو ایسا تو اس کے نتیجے پر اثر نہیں پڑ رہا, تو یہاں تو اثر پڑ رہا ہے. تو یہاں اس لحاظ سے یہ نتیجے پہ اثر پڑنا اصل میں بات وہی ہے کہ اگر یہ بے قاعدگیاں اور جو پیچیدگیاں ہیں قانونی طور پر, اگر یہ پیچیدگیاں بے قاعدگیاں اس انٹینسٹی اور ڈگری کے ساتھ چلی گئی جو دھاندلی کی شکل اختیار کر سکتی ہے, اوور آل ریزلٹ پر امپیکٹ آ سکتا ہے, تو وہ الیکشن کالعدم ہو سکتا ہے. بالکل. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کالعدم ہونے کے اس لیے امکانات زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب اگر الیکشن ٹریبونل یہ کہے کہ جناب اگر کاؤنٹر فائل پہ دستخط جو ہے یا مہر نہیں ہے اس پر ہم آپ کو فیصلہ وہ نہیں کرتے, تو آئندہ جو انتخابات ہوں گے تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں قمر دل شاہ صاحب, پھر آپ کے ساتھ میرا ایک باقاعدہ مکالمے بازی ہوگی اور ہارون رشید صاحب کے ساتھ بھی ہوگی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ میں ذرا اسٹڈی کر رہا تھا اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا کو, تو پتہ یہ چلا کہ 2008 کا کمپیریزن اگر کیا جائے 2008 کے الیکشن کا 2013 کے الیکشن کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو 2008 کے الیکشن اور 13 میں فرق یہ ہے کہ 13 کے الیکشن میں 42 لاکھ رجسٹرڈ ووٹ کم ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ ووٹ جو 2008 میں رجسٹرڈ ووٹ کی شکل میں موجود تھے وہ 42 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ کم ہوئے. اب اس سے ایک اور ابہام کی شکل اختیار کرتے ہیں, ایک اور خیال, ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 2008 میں یہ 42 لاکھ ووٹ کہیں بوگس ووٹ یا جعلی ووٹ کی شکل میں کسی نہ کسی جماعت کو پڑ گئے ہوں اور 2008 کا الیکشن بھی مشکوک ہو سکتا ہے. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر پروگرام کب کیسے اور کیوں میں خوش آمدید. قمر دل شاہ صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ 42 لاکھ رجسٹرڈ ووٹ جو 2008 میں تھا اور 2013 میں وہ ووٹ نہیں تھا, تو یہ جو 42 لاکھ ووٹ ہے اچھی خاصی تعداد ہے 42 لاکھ ووٹوں کی. اب یہ 42 لاکھ ووٹ اس کا سٹیٹس کیسے ڈٹرمن کریں گے, یہ بوگس تھا, جعلی تھا, کیا تھا, پھر یہ رجسٹر کیوں نہیں ہو سکا. پھر اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ 2008 کے الیکشنز میں کسی بھی پارٹی کو یہ ووٹ پڑ سکتے ہیں 42 لاکھ, تو اس کا وہ بھی 2008 کا الیکشن بھی تو مشکوک ہوا تھا کہ اس میں یہ ہوا ہے کہ 286 کانسٹیچوئنسی میں سے 100 حلقے ایسے تھے جس میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد کم ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو 2008 سے 2013 میں, جس میں پنجاب کے بھی کانسٹیچوئنسیز ہیں, باقی سارے صوبوں کی کانسٹیچوئنسیز ہیں. کیا کہیں گے یہ کیا ہوا کیا تھا؟ نہیں جی سر صاحب, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل بات ہے. وہ گزارش یہ ہے کہ جس وقت یہ 2007 میں انتخابی فہرست کمپیوٹرائز انتخابی فہرست مرتب کی جا رہی تھی, مرتب ہو گئی تھی, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے اس وقت کے قانون کے مطابق یہ لازمی قرار دیا ہوا تھا کہ جی آپ کا کمپیوٹرائز جو ہے شناختی کارڈ وہ لازمی ہوگا. ظاہر ہے وہ تقریباً کوئی 5.5-6 لاکھ جو تھے اس کے مطابق آپ کی انتخابی فہرست تیار ہو گئی. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ جناب یہ 2002 کے انتخابات میں تو 7 کروڑ ووٹر لسٹ بنی ہوئی تھی, اب یہ 5.5 کروڑ کے لگ بھگ 6 کروڑ کے لگ بھگ بن گئی, تو باقی ووٹ کہاں گیا. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا, جو ہم نے جواب دعویٰ داخل کرایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ نادرا نے انتخابی فہرست تیار کی تھی 2002 میں, اور انہوں نے 98 کی مردم شماری کو ڈاٹا سامنے رکھ کے بنا دیا, اور اس میں تقریباً 1.5 کروڑ ووٹر ایسے ہیں جن کا انتخابی فہرست میں تو اندراج ہو گیا لیکن شناختی کارڈ میں اس میں نہیں ہے. لیکن چونکہ اس حکومت کا پوائنٹ آف ویو یا پاکستان الیکشن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا 2002 میں کہ بھی اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے لیکن آپ کا ووٹ بن گیا ہے, لیکن آپ جب ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے تو شناختی کارڈ دکھا کے جائیں گے, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اب ہم نے یہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا جناب اب یہ لسٹ بن گئی ہے, کمپیوٹرائزڈ ہے, تو اس میں شناختی کارڈ کے بغیر ہم ووٹ کا اندراج نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالات دیکھتے ہوئے بڑا اچھا فیصلہ کیا, بڑی دانشمندی کے ساتھ. انہوں نے کہا اب آپ یہ کریں گے, نہیں تو مطالبہ ان کا ہو گیا ہے, تو اب آپ یہ کریں کہ جو 2002 کی انتخابی فہرست میں تو ان کا ووٹ کا اندراج ہے لیکن 2007 میں نہیں ہے, تو آپ اس میں شامل کر دیں.
تو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں اچھا وہ شامل ہو گئے، لیکن 2013 میں وہ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہو سکے؟ نہیں، وہ اس لیے ہو گئے جب اس کے بعد جب 2013 سے پہلے جب انتخابی فہرست بنی 2010 میں، تو انہوں نے ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے دوبارہ انتخابی فہرست بنائی، اور جن کے پاس وہ شناختی کارڈ نہیں تھا وہ ڈیلیٹ کرتے چلے گئے، جن کے پاس شناختی کارڈ تھا تو وہ ان کا ووٹ کا اندراج ہو گیا، اور نادرا کی ٹیم کو ساتھ ہوتی تھی، نادرا نے اور الیکشن، یعنی کہ صرف یہ CNIC کی بیس کے اوپر آپ کی ووٹ کی تصدیق ہوگی۔ اگر CNIC کی بیس کے اوپر آپ نہیں پورے اترتے تو آپ کا ووٹ، چاہے آپ جینون بونا فائڈ ووٹر ہیں، آپ کا ووٹ نہیں بنے گا۔ جی ہاں، یہ ہوا تھا اس کی وجہ سے۔ ادروائز یہ ووٹوں کا غائب ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2008 کا الیکشن وہ ڈوبیس کرتے، آپ 2008 کے الیکشن کو ایک کلین چٹ دے رہے ہیں۔ نہیں، کلین چٹ دے رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ظاہر ہے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ایسا ہے، اگر عمران خان 2008 کا الیکشن لڑ رہے ہوتے تو غالباً وہ بھی اس وقت اگر شور نہیں مچا تھا، صرف اس وجہ سے نہیں مچا تھا کہ عمران خان حصہ نہیں لے رہے کہ اس طرح سے بڑی اس وقت بھی یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی نے سب نے ایکسپٹ کر لیا نا، اس کے مطابق وہ الیکشن ہو گئے۔ کمل صاحب یہی تو بات عمران خان کہہ رہے ہیں نا، یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مان لیتے تھے، جو ان کے حصے میں ان کا کیک دیا جاتا تھا یہ مان لیتے تھے، 2008 مجبوری مان لیتے تھے۔ الیکشن ٹریبونل میں درخواستیں بہت کم آئی، جنہوں الیکشن ٹریبونل میں درخواستیں تینوں واپس بھی درخواستیں واپس لے لی، حکومتیں بن گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن 2013 کے الیکشن میں ذرا ہارون رشید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ ہارون رشید صاحب یہ بتائیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ پر الیکشن کے حوالے سے، لیکن پبلک پرسپشن کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، یعنی کہ حکومتی جماعت ہے اس کی بھی کوشش ہے کسی طرح پبلک پرسپشن بنا دی جائے ان فیور آف الیکشنز کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب اس پبلک پرسپشن کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں کہ الیکشن 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی۔ اب بتائیں کہ دونوں پلیئرز میں سے کون سا بہتر طریقے سے پبلک پرسپشن کے ساتھ کھیل رہا ہے اس ایک وقت میں؟ نہیں، وہ تو واضح ہی ہے، دھاندلی تو لوگ مانتے ہیں، لوگوں کا مسئلہ اور ہوتا ہے کہ اب روز روز الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں نا، حکومت کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، 1.5 سال ہوا، 1 سال کے بعد تحریک شروع ہو گئی، 13-14 مہینے کے بعد، تو لوگ روز روز اس طرح کے ہنگامے نہیں چاہتے، یہ بنیادی بات تھی۔ الیکشن میں تو دھاندلی ہوئی ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یعنی سوائے سرکاری پارٹی کے، وہ کہیں گے، وہ بھی کہتے ہیں بے ضابطگی ہوئی ہے، وہ بھی مانتے ہیں، ویسے دھاندلی کا وہ بھی بعض جگہوں پہ شور مچاتے رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ کوئی ہوش مند آدمی یہ بات کہتا ہے، لیکن لوگ روز روز ہنگامہ نہیں چاہتے، الیکشن نہیں چاہتے۔ یہ میں نے ان سے کہا تھا خان صاحب سے کہ 1 سال کے بعد حکومت نہیں۔ ہارون رشید صاحب ایک بات بتائیں، ایک بات یہاں آپ نے کہا نا کون نہیں مانتا کہ دھاندلی نہیں ہوئی، یہ بات بتائیں اس سے پہلے بھی جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ بات ہوتی رہی تھی، ہر جماعت جو اس الیکشن میں حصہ لیتی تھی وہ کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی ہوئی دھاندلی کو مان لیا جاتا تھا، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دھاندلی کو عمران خان کی وجہ سے لوگوں نے چیلنج کر دیا۔ اب یہ تو ایک صورتحال بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، 77 میں ہوئی تھی نا دھاندلی۔ سوال یہ کیا لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس وقت لوگ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد بھی دھاندلی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ کھڑا ہے ڈٹ کر، لہذا وہ مسئلہ تو پیدا ہو گیا، اور یہ مسلسل دباؤ رہے گا۔ اس کا فائدہ اصل میں یہ ہوگا، دنیا بھر کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، اس طرح کی دھاندلی نہ صحیح تو کسی اور طرح کی ہوتی رہی ہے، قتل و غارت ہوتی رہی ہے۔ بہتر قوانین بنیں گے، بہتر نگرانی ہوگی، الیکشن کمیشن کانشیس ہوگا۔ اس الیکشن کمیشن کی جو رسوائی ہوئی ہے، اس سے کم سخت لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس صاحب کا نام بدنام ہوا ہے، جسٹس رمدے کا ہوا ہے، نگران وزیر اعلیٰ کا ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں کا، ریٹرننگ افسروں کا ہوا ہے۔ تو اگلی دفعہ اس سے بہتری آئے گی۔ یہی پروسیس ہوتا ہے قوموں کے میچورٹی کا اور سسٹم ڈیولپ کرنے کا۔ باقی یہ شریف خاندان دھاندلی نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے ان بلٹ ہے۔ 34,000 تو آپ خود کہہ رہے ہیں، ایک حلقے میں ایسے ووٹ ہیں جن کی کاؤنٹر فائلز پہ سائن نہیں ہے یا اسٹمپ نہیں ہے۔ تو سائن نہیں ہے تو اسٹمپ نہیں ہے تو وہ ووٹ کیسا ہے؟ اور جب اتنے ووٹ نہیں گنے جائیں گے، دیکھیے 77 میں حفیظ چیمہ صاحب کا کیس تھا، احمد علی خان نے لڑا تھا وین ہی واز اے ینگ لائر، تو چیف جسٹس نے کہا، غالباً سعد سعود جان تھے، انہوں نے کہا، حالانکہ وہ جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ اگر 34,000 زیادہ ووٹ ہوتے اور 8,000 9,000 کا فرق ہوتا، گڑبڑ ہوتی، تو پھر ہم سمجھتے کہ الیکشن فیئر ہے۔ انہوں نے تو اس کے برعکس رائے دی۔ اگرچہ جو ووٹ ناقص نکلے ان کی تعداد کم تھی، مارجن زیادہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا اٹ واز ناٹ این ایکسرسائز ان میتھمیٹکس۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن دوبارہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیے نا، بتدریج چیزیں ٹھیک ہوں گی، یہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، یہ رہ نہیں سکتے، لیکن قوم کا دباؤ ہوگا۔ 2008 میں ویسے ایک فرق یہ تھا کہ جنرل کیانی نے کہا کور کمانڈروں سے، اور انہوں نے آئی جی سے کہا، دوسرے سرکاری لوگوں سے کہا کہ دھاندلی نہیں ہوگی۔
اب کی بار فوج پیچھے ہٹ گئی اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہم آپ کو اختیار نہیں دے سکتے، میں فوجی افسر تو دیں، اور وہ دیے بھی گئے بعض سینسٹیو پولنگ اسٹیشنوں پہ، وہ تو ہر جگہ چاہتے تھے جو تو اتنی تعداد ہی نہیں ہے، مگر اب کی دفعہ فوج لا تعلق ہو گئی، کبھی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا۔ میری جنرل کینی سے اس پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی ہمارے لوگوں کو وہ اختیار ہی نہیں دے رہے تھے کہ دھاندلی ہو رہی ہو تو پولنگ ہی روک دیں کم از کم وقتی طور پہ، تو ہم کیوں فوج کا منہ کالا کراتے؟ اس لحاظ سے تو 2008 کے ہارون بہتر رشید تھے۔ صاحب ایک مجھے ایک میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد گفتگو کریں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور ایسپیکٹس ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب انہیں دھاندلی کہہ رہے ہیں اور حکومتی جماعت انہیں بے قاعدگیاں کہہ رہی ہیں، کمل دلشاد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بے قاعدگیاں کس طرح کی بے قاعدگیاں؟ یہ بے قاعدگیاں وہ بے قاعدگیاں کہ اگر ان کی انٹینسٹی اور ڈگری کو ماپا جائے تو شاید یہ دھاندلی کی حدود کو چھونا دور کی بات ہے، دھاندلی کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں اور کالعدم قرار دیے جا سکتے ہیں اس ایک حلقے میں جہاں بہت زیادہ تعداد میں بے قاعدگیاں اور پیچیدگیاں پائی گئی ہیں قانونی طور پر۔ بریک پہ بات ہوگی اس کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ بریک لینے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بے قاعدگیاں اور پیچیدگیاں جس پہ حکومت نے فوکس رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح جس طرح عمران خان نے دھاندلی پہ فوکس رکھا ہوا ہے، حکومتی جماعت بے قاعدگیاں اور پیچیدگیاں کہہ کے اپنی جان چھڑا رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ بے قاعدگیاں اور پیچیدگیاں جو قانونی پیچیدگیاں پائی گئی ہیں، ہر حلقے میں پائی گئی، ہر پولنگ اسٹیشن میں پائی گئی، ہر پولنگ بوتھ میں پائی گئی، کیا وہ اس طرح کی تو نہیں تھی کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک جو امیدوار جس کے پاس اہلیت ہے الیکشن رزلٹ کو مینوور کرنے کی، اگر یہ بے قاعدگیاں اور یہ پیچیدگیاں ان کو مینوور کرنے کے لیے میدان دے دیتی ہے نا، اوور آل رزلٹ جو اپنے حق میں ایک استعمال کر رہا ہے کہ ایک امیدوار جس کے پاس یہ اہلیت ہے تو وہ دھاندلی کے زمرے میں آ جائے گی۔ اب دھاندلی کی بات چلی تو میرے ذہن میں ایک دم بات آئی تھی کہ 35 حلقوں کی بات، اور 35 حلقوں میں 35 پنچر کی بات ہوئی تھی، تو میں ہارون رشید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہارون رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اس ایک وقت میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک غیر ملکی سفارتکار ہے جس نے ان کو بتایا تھا کہ اس نے ایک گفتگو جو ٹیپ ہوئی گفتگو تھی نجم سیٹھی صاحب کے جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ہونے والی گفتگو جو ٹیپ ہوئی تھی وہ ان کو بتائی گئی تھی کسی غیر ملکی سفارتکار نے۔ آپ کی اطلاع کیا ہے کہ وہ کون سا غیر ملکی سفارتکار تھا جس نے عمران خان صاحب کو یہ بات 35 پنکچر والی بات بتائی تھی؟ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی بہت اہمیت نہیں ہے، دھاندلی تو بالکل واضح ہے، مجھے نہیں پتا کیوں آپ اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جا رہے، پیچیدگی اور بے ضابطگی، دھاندلی ہے نا جی، میں ہارون رشید صاحب لگے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے اچھا وہ نہیں ہے، اپنا کاؤنٹر سائن نہیں ہے، تو دھاندلی اور کیا ہوتی کیا ہے دھاندلی؟ بالکل واضح دھاندلی ہے۔ اب یہ کہیں کہ کوئی 100% دھاندلی ہو، 100% دھاندلی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ 5, 10, 15% ہو سکتے ہیں ووٹوں میں، 34,000 ووٹ، ہر چھٹا ووٹ جو ہے وہ مشکوک ہے، تو دھاندلی ہے نا بھائی۔ وہ کسی سفارتکار نے کہا یا کس نے کہا؟ میں تو نجم سیٹھی صاحب ملنا چاہتے تھے جب چیف منسٹر تھے، 3 دفعہ انہوں نے آدمی میرے پاس بھیجا، میں نے کہا میں نہیں مل سکتا، میں آپ کو جانتا ہوں، اور عمران خان سے میں نے کہا یہ اتنے عقل مند آپ ہی ہو سکتے ہیں یا شفقت محمود ہی ہو سکتے ہیں کہ اس آدمی پر ٹرسٹ کر لیں، اس کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ فیئر الیکشن کا، وہ بنا کس لیے تھا نگران وزیر اعلیٰ؟ اور بہت سی چیزیں ہیں بالکل ویزیبل ہیں، اس میں کون سی ایسی؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب ہم زیادہ گہرا تجزیہ کریں تو یہ کہیں کہ اگر دھاندلی نہ ہوتی، حالانکہ سیاست میں مفروضوں پہ گفتگو نہیں ہوتی، اگر دھاندلی نہ ہوتی تو پھر بھی نواز شریف صاحب جیت جاتے، ہاں جیت جاتے، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، لیکن سادہ اکثریت ہوتی، سوال یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی، بالکل ہوئی، وہ حلقہ عمران خان کے حلقے میں 14 اور 15 فارم ہی نہیں ہے، بہت سے وہ بیگ ہی کھلے ہوئے ہیں، 34,000 ووٹوں کا بار بار ذکر ہوتا ہے، تو وہ سفارتکار نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا یا کس نے کہا تھا، اس کی میرے خیال میں بہت اہمیت نہیں ہے۔ نہیں ہارون رشید صاحب، میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی غیر ملکی سفارتکار، یہ گفتگو ٹیپڈ گفتگو کی بات ہو رہی کہ ٹیپ گفتگو، تو غیر ملکی سفارتکار کیا اس ملک میں 2 سیاستدانوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ٹیپ کرنے کا وہ اس کے پاس جواز ہے؟ قانونی جواز، کیونکہ جو وائٹ ٹیپنگ ہے وہ ایک سفارتکار کے لیے انلیگل ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں بغیر ویزوں کے امریکی آ رہے تھے، حسین حقانی بھیج رہا تھا دبئی سے، امریکی آتے تھے، ڈیسٹینیشن لکھی ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس اسلام آباد، وہ تو بے شمار چیزیں ہیں جن کا جواز نہیں ہے، لیکن وہ مارکیٹ میں بھی میسر ہیں، وہ کی جا سکتی ہے، بعض گفتگویں ٹیپ کی جا سکتی ہیں، ارد گرد کی کر لی ہوگی انہوں نے، لیکن ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ غیر ملکی مداخلت کتنی ہے اور کیوں ہے،
وہ اس لیے ہے کہ آپ کمزور ہیں، اس لیے نفسیاتی طور پہ کمزور ہیں، مالی طور پہ کمزور ہیں، انحصار کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مرعوب ہیں غیر ملکیوں کے ساتھ، یہ بر صغیر کی نفسیات ہے، وہ الگ بحث ہے۔ مگر یہ بھائی دھاندلی تو ہوئی ہے نا، کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا کمل دلشاد صاحب، کوئی اپنا یہ جو غیر ملکی، میں نے اس حوالے سے یہ بات کی تھی کہ 35 پکچر والی ٹیپ نہ آپ نے سنی ہے کبھی؟ نہیں، میں دس ایک اور آپ نے سنی ہے ٹیپ؟ نہیں، میں نے سنی نہیں، نہ میں نے ٹیپ سنی ہے، نہیں میں نے، نہ کبھی ٹیپ سنوائی گئی ہے ہمیں۔ جی ہاں، ہمیں صرف یہ کہا گیا تھا کہ غیر ملکی سفارتکار ہے جس نے عمران خان صاحب کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ ان کے پاس ایک گفتگو موجود ہے جو ٹیپ شدہ گفتگو ہے، جس میں نجم سیٹھی صاحب نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے کہ 35 پینچر میں لاتے ہیں۔ اب اس میں پوائنٹ میرا یہ تھا کہ غیر ملکی اس میں ایک اور بات ہے سردار صاحب، مجھے ابھی بات، یہ کہیں امریکی سفیر تو نہیں ہے؟ نہیں، امریکہ سفیر ایسے کام نہیں، ایسے بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، وہ احتیاط سے کام، اگر یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے احتیاط سے کریں گے۔ یورپی یونین کے چھوٹے سے ملک نے میرے خیال میں یہ کام کیا ہے۔ یورپی یونین کے چھوٹے سے ملک نہیں، یورپین یونین کا چھوٹا سا ملک بھی امپورٹنٹ ہوگا، یورپین یونین کا ہر ملک امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یورپی یونین ہمارے الیکشن کی نگرانی کر رہی تھی، یورپی یونین کا ایک بہت بڑا ایک طاقتور مبصرین کو جو گروپ آیا تھا وہ آسٹریلیا کا ایک ایکس پرائم منسٹر، وہ کیا کر رہے تھے؟ آبزرو کرتے ہیں، آبزرور تھے سوسائٹی، وہاں انہوں نے پورا الیکشن کو مانیٹرنگ، ٹیپنگ بھی اس میں آ گئی، ٹیپنگ نہیں کی انہوں نے، مانیٹرنگ کی انہوں نے، مانیٹرنگ کی ہے نا۔ میں تو وہ گفتگو کی بات کر رہا ہوں جو بار بار عمران خان صاحب کہتے رہے تھے۔ میرے خیال میں یہ قصہ کوئی اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں رہا جیسے ہارون رشید صاحب، وہیں سے تھا نا، دیکھیں نا وہیں سے بات باہر آئی۔ 35 پنکچر والی بات کون سی ہے؟ ایک فافن کی رپورٹ ہے 35 کانسٹیچوئنسی کی، لیکن وہ اور رپورٹ ہے۔ یہ جو بات ہے نا یہ ہے کہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے عمران خان، میری اپنی اطلاعات ہے کہ جو آپ کہنا یورپین یونین کا چھوٹا سا ملک ہو، کیا کمال ہے آپ کا کمل دلشاد صاحب، آپ نے بیل آؤٹ کیا، چھوٹا سا ملک کیا کہ یورپین یونین کا آپ نے بیل آؤٹ کر دیا۔ میری اپنی اطلاعات تھی کہ شاید امریکی سفیر نے یہ بات جو تھی وہ آغا مرتضیٰ پویا صاحب کو بتائی تھی، اور آگے آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے یہ بات عمران خان کو بتائی تھی کہ جناب 35 پینچر لگ گئے۔ اس کے بعد پھر شور مچ گیا، اس کے اصل میں انٹینسٹی جو آئی نا کیمپین میں، اس 35 پنکچر کی ٹیپ شدہ گفتگو سننے کے بعد آئی۔ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بے قیدیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو بے قیدیاں تو ان حلقوں میں بھی ہوئی ہیں جہاں پی ٹی آئی کے اپنے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں۔ نہیں، یہ بات اس کے ساتھ آپ ایک اور اہم بات دیکھیں، آپ نے اس میں میرا خیال میں اس پر بھی ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ اب جو اعتزاز احسن نے جو وائٹ پیپر شائع کیا ہے اس میں اس نے بڑی امپورٹنٹ باتیں لکھی ہیں۔ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ جہاں کاؤنٹر فائل پر دستخط یا مور نہیں ہے اور وہ ووٹ کاسٹ ہو گیا تو اس کو سمجھے گا وہ بالکل ریگنگ ہو گئی، اور باقاعدہ وہ آفٹر تھاٹ کے تحت وہ بعد میں ووٹ کاسٹ کیے گئے اور کاؤنٹر فائل کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ایک بات ہمارے الیکشن ٹریبونل سے بڑی ایک نظر انداز ہو گیا، بڑا اہم پوائنٹ۔ میں جب میں تھا سیکرٹری پاکستان الیکشن کا تو میں کئی کمیشن کا چیئرمین رہا، اس پہ یہ ہوتا تھا کہ الیکشن ٹریبونل آرڈر کرتا تھا کہ جی نادرا کا بات کر دینا جلدی میں، کیونکہ بریک کے لیے میرے کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں۔ وہ ایک صاحب بیٹھے ہوتے پی سی آر میں بیٹھے ہوتے ٹھک ٹھک کر کے آواز کرتے ہیں بریک لینے، لیکن ہمارے بریک کے بعد ہماری گفتگو کا جو یہ میں موضوع بدل جائے گا گفتگو کا۔ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ الیکشن ٹریبونل کو چاہیے تھا کہ نادرا کے نمائندے کو اس جو آڈٹ ہو رہا تھا اس میں بٹھانا چاہیے تھا، تاکہ وہ آئیڈینٹی کارڈ کو ویریفیکیشن کر دیتا کہ یہ آئیڈینٹی کارڈ باقاعدہ اس نمبر کے تحت ہے یا جعلی ہے۔ بس ٹھیک ہے، بریک لے لوں میں؟ ہاں بریک لیں جی ناظرین، بریک لے لیں۔ بریک لینے کے بعد ذوالفقار علی میتو صاحب ہمارے نمائندے ہیں دنیا نیوز کے، وہ ہمیں جوائن کریں گے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور بات ہوگی کہ جو بجلی کا شٹ ڈاؤن ہوا ہے، جو پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا تھا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے، اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد۔ خوش آمدید۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر بات ہو رہی تھی کہ پورا ملک کا ایک بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب چکا ہے۔ اندازاً جو حکومت کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے، جو ہسٹری دیکھی جائے، وہ یہی کہتی ہے کہ شاید اس چیز کا بھی انہیں علم نہیں ہو سکا، جس طرح تیل کی قلت کا اور تیل کا بحران پیدا ہوا تھا اس کا نہیں پتہ چل سکا تھا۔ انہوں نے کہا پینک بائنگ ہوئی ہے، پینک بائنگ میں یہ تیل کی قلت پیدا ہو گئی۔ اب اسی طرح جو تاریکی میں ڈوبا ہے اس کے بارے میں بھی اس طرح کے کوئی خدشات پائے جائیں گے۔ میں بات کروں گا ذوالفقار علی میتو صاحب سے۔ ذوالفقار صاحب یہ بتائیں آپ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو ملک کا ایک بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب گیا، اگر کوئی حادثہ ہوا تھا تو حادثے کے بعد حادثے کو نپٹنے کے اقدامات ان بیسز پہ، ایمرجنسی بیسز پہ ہو سکے کہ نہیں ہو سکے؟ شکریہ ستار۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حادثہ تو یہ اب نہیں ہوا، یہ پچھلے کئی سال سے ہو رہا ہے، اور حکومت پاکستان کو، نہ صرف اس حکومت کو بلکہ پچھلی حکومت کو بھی یہ پتا ہے
کہ بلوچستان کے ایریاز میں پرابلم ہے، وہ بار بار جو ان کے ٹارز ہیں ان کو اڑاتے ہیں، ٹرانسمیشن لائن جو 500 kV کی ہے اس کو اڑاتے ہیں. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ایک سیکشن ستار خان، اگر گدو سی بی سیکشن کی پاور ٹرانسمیشن لائن اڑ جاتی ہے یا اس کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پورا ملک اندھیرے میں کیوں ڈوبے؟ یہ مس مینجمنٹ کی ایک کلاسیکل اگزامپل ہے پاکستان میں. دنیا کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. چلے ایک سرکٹ اگر اڑ گیا ہے، تباہ ہو گیا تو باقی پورا ملک کا کیا قصور ہے؟ ہسپتالوں میں، ڈسپینسریوں میں، ریلوے اسٹیشنوں پر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑا سسٹم چل رہا ہے. مریض جو ہوتے ہیں ان کو آکسیجن لگی ہوتی ہے، جب بجلی نہیں آتی تو وہ بےچارے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے ہیں. اور پاکستان کی حکومتوں کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس علاقے میں اگر مسئلہ ہے تو اس کا پرماننٹ حل ڈھونڈا جائے. جہاں تک بات ہے کہ ہنگامی حالات لگے، اس پہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا. کل رات ساری میں نے اس کی رپورٹنگ کی، اس ایشو کی، اور میں صبح تک 6 بجے تک یہ کرتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس بات کی وجہ صرف یہ نہیں بتا سکتی کہ صرف یہ دھماکے کا اثر ہوا ہے. اب دیکھیں یہ کہ جو گدو پاور پلانٹ تھا اس کے 8 یونٹ ہیں، اس کی 8 مشینیں ہیں. 4 مشینیں جو ہیں وہ آؤٹیج ان کی ہوئی، یعنی کہ انہوں نے کام کرنا بند کیا، جس کی وجہ سے گدو ملتان ٹرانسمیشن جو دونوں سرکٹ ہیں وہ بند ہوئے. اور اس کے بعد منگلا اور تربیلا بھی بند کرنا پڑا، اس کے ساتھ غازی بروتھا بھی بند کرنا پڑا، اس کے ساتھ باقی آئی پی پیز بھی بند کرنے پڑے. تو پورے ملک کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے سوئچ آف کیا. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا. ذوالفقار علی صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو جو الاؤنس ملنا چاہیے، حکومت کو جو روم ملنا چاہیے وہ نہیں ملنا چاہیے، حکومت کی نااہلی ثابت ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ لو فریکوینسی کا بھی ہو جاتا. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں نا کس طرح سے. اس طرح سے کہ لو فریکوینسی کا بھی جب پورے ملک میں بجلی کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور جنریشن کم ہو تو یہ ٹیکنیکل ایک بات ہے ستار خان کہ وہ سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے. اگر ایک جگہ پہ سسٹم ٹرپ کرتا ہے، یہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر اسلام آباد سے یہ پورا سسٹم کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ سارے پاور پلانٹ کو بند کر دیں. اگر اس کی فریکوینسی یعنی جنریشن بڑھ جائے تب بھی بند، کم ہو جائے تب بھی بند. اور اب ایک اور جو اس ملک کے اندر یہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ کہانی جو آپ ابھی فرنس آئل کی بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس یہ کہتے ہیں ہمارے پاس 10 دن کا سٹاک ہے. بھئی آپ کو 14,000 کی ڈیمانڈ ہے، 6-7,000 اور 8,000 آپ جنریٹ کر رہے ہیں، 5 سے 6,000 کا شارٹ فال جان بوجھ کے آپ 8 سے 10 گھنٹے کی اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جو ان اناؤنسڈ ہے. میں آپ کو ایک بڑی خوفناک بات بتاتا ہوں. کل میری بات بلوچستان کے ایک ضلع کے پیپکو کے ایکشن سے ہوئی ہے. اس نے اوپنلی آن دی ریکارڈ یہ کہا ہے کہ ہم اس شہر میں، اس ضلع میں صرف 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ بجلی دیتے ہیں. 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ستار خان صاحب ریکارڈ پہ. بلوچستان کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ یہ ناانصافی جو ہے اس پہ لوگ چیخیں گے نہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم حقوق بلوچستان کے لیے پیکج لا رہے ہیں. میں یہ بات ویسے ہی اس میں چلتے چلتے آ گئی ہے. بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس 10 دن کا سٹاک ہے فرنس آئل کا. تو 10 دن کا سٹاک ہے فرنس آئل کا، تو جب آپ 6,000 کا شارٹ فال کرتے ہیں، ایک ایفیشنسی پالیسی چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایفیشینٹ زیادہ پلانٹ ہے یعنی کم فرنس آئل ڈال کے زیادہ بجلی بناتے ہیں ان کو چلاؤ، باقی کو بند رکھو. تو جو باقی کو آپ نے بند رکھنا ہے، اب یہ پالیسی آپ پورا سال اس کو چلانا چاہ رہے ہیں. تو ان پلانٹوں کا یہ جو بجلی گھر ہیں جن کے نام پہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 24,000 میگا واٹ کا انسٹال کیپیسٹی ہے اور ہماری ڈیمانڈ جو 19,000 ہے، 5,000 سرپلس ہے، تو پھر جو کتابیں ہیں، جو اکنامک سروے ہے، جو باقی کتابیں ہیں، جو پیپکو کی، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کی، ان کو ختم کریں، ڈیلیٹ کریں ان پاور پلانٹوں کو. جب آپ ان کو چلا ہی نہیں سکتے، آپ کے وہ وائبل پلانٹ نہیں ہیں تو ان کو بیچ میں نکال دیں. دنیا کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ لوگوں کو یہ کیوں اس بات میں آپ نے غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی ہے، جب فرنس آئل ہوگا چلا لیں گے. فرنس آئل 28,000 ٹن پر ڈے چاہیے اگر ان پلانٹوں کو آپ نے چلانا ہے. 235 گرام جو شکریہ ذوالفقار علی محتو صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا، ہمیں آگاہ کرنے کا. شکریہ آپ کا. کمل دلشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. ہارون رشید صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج ہم نے بات کی کہ ایک نا سمجھ اور نا تجربہ کار سیاستدان جن کا نام عمران خان ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انہوں نے ایک سمجھدار قسم کی حکومت، ایک تجربہ کار قسم کی حکومت، سب سے زیادہ تجربہ اس ملک میں حکمرانی کا PML نواز کو رہا ہے، ان کو انہوں نے اپنے ایک ٹریپ کر لیا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جس پچ پہ وہ کھیلنا چاہتے ہیں، جس پچ پہ وہ بالنگ کرنا چاہتے ہیں، بالآخر وہ حکومت کو اس پچ پہ لے آئے ہیں. اور حکومت نہ تیل کا بحران، نہ بجلی کا بحران،
اس بحران کو بحران ماننے سے انکاری ہے، کیونکہ وہ اس کو ایڈریس نہیں کرے، اس کو مسئلے کو ریزالو نہیں کر رہی. وہ صرف ایک چیز کہہ رہی ہے کہ کسی طرح پوائنٹ سکورنگ کر لی جائے. عمران خان صاحب کی جو دھاندلی کے جواب میں مختلف قسم کی پیچیدگیوں اور بے قاعدیوں کا ذکر کر کے دھاندلی سے جان چھڑا لی جائے، اور پھر کہیں اگر ووٹوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے دوبارہ گنتی سے تو اس کو ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے مثال بنایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ دھاندلی ثابت نہیں ہو سکتی. یہ عمران خان صاحب کو ہی پتا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ دھاندلی ثابت نہیں ہو سکتی. لیکن دھاندلی ثابت نہ ہو سکنے کے باوجود لوگوں کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ 2013 کے الیکشن دھاندلی شدہ الیکشن تھے اور مینڈیٹ چرایا گیا تھا. لوگوں کو کنونس کرنا، یہ پالیٹکس عمران خان نے کی ہے. حالانکہ انہیں پتا ہے ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی عمران خان کو پتا ہے، اس لیے سمجھدار بندے لگے ہیں مجھے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.